من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 43 اور 44 میں کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ اہل کفر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں تو مختلف طریقے کی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں. چنانچہ جو قرآن کی طرف بلائے گا، ذکر کی طرف بلائے گا، اس کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے. چنانچہ سمجھائے ما یقال لک، یہ جو آپ کو باتیں کہی جا رہی ہیں، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہی گئی ہیں. پیغمبروں کو ان کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، ان کو دھتکارا گیا اور ان کو طرح طرح کی باتیں کہی. کسی کو ساحر، جادوگر، کسی کو مجنون اور کسی کو کیا. تو جیسے دیگر پیغمبروں کو یہ باتیں کہی گئیں تو اے پیغمبر آپ کو بھی یہی باتیں کہی جائیں گی اور آپ کو یہی باتیں سننی پڑیں گی. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، اور بڑے مغفرت والے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑی سخت پکڑ رکھنے والے بھی ہیں. یعنی جن کو یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں ان کو دل میں غم ہو رہا ہے تو اللہ دلاسا دے رہے ہیں، ذو مغفرہ، میں مغفرت والا. اور جو ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے ذو عقاب علیم، درد کے انداز سے اللہ رب العزت ان کو پکڑیں گے. چنانچہ سمجھ لیں، اگر مجھے دین کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، مجھے دین کی وجہ سے کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچ رہی، تو آپ سمجھ لیجیے کہ کیا معاملات ہیں. پیغمبروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور پیغمبر کے نائبین بھی اس تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں دین کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا اور ہم اپنی پرسنالٹی کچھ ایسی بناتے ہیں کہ ہمیں دین کی وجہ سے کچھ بھی نہ کہا جائے، تو آپ سمجھ لیں ہم کون سی صف میں ہیں. بات واضح اور دو ٹوک ہے. چنانچہ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، بے تکی باتیں. اس میں سے ایک مثال دی، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو عجمی کیوں نہیں اتارا؟ بھئی آپ بھی عربی ہیں اور قرآن بھی عربی میں، یہ کون سی خاص بات ہے؟ آپ عربی میں، قرآن انگلش میں نازل ہونا چاہیے تھا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، کہتے ہیں بھی آپ نے قرآن کو عجمی بنایا. لقالو، اگر ہم کہتے تو ولو جعلناہ قرآن اعجمیا، اگر ہم قرآن کو عجمی بناتے تو لقالو، تو یہ کہتے لولا فصلت آیاتو، اس کی آیات واضح کیوں نہیں؟ اس کی آیات واضح کیوں نہیں؟ ہماری اپنی زبان میں کیوں نازل نہیں؟ اعجمی و عربی، کلام عجمی ہے اور بندہ عربی ہے، یہ کون سا کلام ہو گیا بھائی؟ تو یہ اس طرح کا بے تکا قسم کا اعتراض کرتے ہیں. اور اس نوعیت کے بے تکے قسم کے اعتراضات کی کوئی حد نہیں ہوتی. چنانچہ دین کے اوپر مختلف طریقے کے اعتراضات ہوتے ہیں اور ان میں بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں جو بے تکے قسم کے ہوتے ہیں، جو جہالت پہ مبنی ہوتے ہیں، بے وقوفی پر مبنی ہوتے ہیں. چنانچہ اس نوعیت کے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا اور نہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ایسے جوابات کی کھوج میں پڑو اور تم ایسے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہمیں ایسے سوالات کے جواب میں اپنے دماغ کو خراب نہیں کرنا اور پیغمبر کو بتایا کہ آپ کو بھی اس طرح کے سوالات کا جواب نہیں دینا، اس لیے کہ آپ ایک جواب دیں گے تو ان کا ایک نیا جواب تیار ہوگا. اس لیے وہ سوال برائے سوال ہے، وہ جواب برائے جواب ہے. جس کو عمل کرنا ہوتا ہے اس کے سوال کی نوعیت ہی الگ ہوتی ہے، اس کے سوال کی نیت ہی الگ ہوتی ہے. ایک دوست اپنے دوست ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کس لیے جاتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے ہاں بھائی یہ ریک کتنے کا بنا ہے، یہ کتنے کا بنا ہے، یہ کتنے کا بنا ہے، یہ دوائیں کتنے انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور جو بیمار ہے وہ جاتا ہے تو اس کا سوال ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کمر میں درد ہے، کیا کروں؟ بڑے پرانے زمانے سے ایکس رے بھی کرا لیے، یہ بھی کرا لیے. دونوں کے سوالات میں فرق ہوتا ہے. چنانچہ یہ بے تکا قسم کا سوال، اس کے سوال میں فرق ہوتا ہے.
پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ سوال واقعتاً سمجھنے کے لیے اور یہ سوال واقعتاً علاج اور جواب کے لیے ہے۔ چنانچہ جو اس نوعیت کے بتوں کے قسم کے آیات ہیں، سوالات ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت جواب فرماتے ہیں کہ ان کو جواب نہیں دینا، کیونکہ یہ اس جواب کے اوپر ایک سوال اٹھا لیں گے، پھر اس جواب کے اوپر ایک سوال اٹھا لیں گے، تو یہ غلط ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن جیسا بھی اللہ نے نازل کیا ہے، یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، یعنی کفر کی ظلمتوں سے شفا ہے، جہنم کی گہرائیوں سے شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ، اور وہ لوگ جو اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں تو کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یعنی بے وقوفی کا پردہ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سمجھدار ہیں لیکن وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ چنانچہ آج اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب لے آئے، اس مذہب کی گمراہیاں بالکل واضح ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت کی گمراہی بالکل واضح کہ تمہارا خدا کون ہے۔ آج تک عیسائی اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکے ہمارا خدا کون ہے۔ کم از کم ہندو اس کو ڈیفائن کر دیتے کہ یہ جو دیوار ہے یہ ہمارا خدا ہے، یہ جو پتھر ہم نے زمین پہ گڑا نا یہ ہمارا خدا ہے۔ ہندو کم از کم اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ پتھر ہمارا خدا ہے، لیکن عیسائیت اپنے خدا کو ہی ڈیفائن نہیں کر سکتی۔ عقیدہ تثلیث یعنی تین مل کے ایک خدا بنتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں ذرا سمجھیں۔ کوئی عیسائی آج تک، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی الاسلام نے چیلنج کیا کہ میں نے دنیا کی عیسائیت کو چیلنج کیا، یہ عقیدہ تثلیث آپ تھوڑا سا سمجھا دو، کسی کو سمجھا دو، لیکن اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ چلیں جی آپ دوسری طرف ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب خدا کا وجود ہی نہیں ہے، تو اب یہ کتنا بے وقوفانہ قسم کی بات ہے کہ اگر ایک گھاس اور ایک پودا بغیر لگائے نہیں اگتا، ایک انسان بغیر پیدا کیے کیسے پیدا ہوگا، ایک کائنات یعنی کہ وہ علیہم عمی، اندھیرے واضح نظر آتے۔ تھوڑا سا انسان عقل سے کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرے تو اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب ٹکنے والا نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آ سکتا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے ایک آدمی بہت دور کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کو یہاں سے آواز لگا رہے ہیں، تو وہ دور کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کو یہاں سے آواز لگا رہے ہیں، تو اس کو نہ آپ کی بات کا پتہ چلے گا، نہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ مجھے بلا رہا ہے۔ تو ایسے اہل کفر ہیں، وہ دور کھڑے ہیں ہدایت سے، نہ ان کو پتہ ہے کہ یہ روٹ سیدھا ہے اور نہ ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سے رخ پہ سیدھا روٹ جاتا ہے۔ تو یہ اہل کفر جن کے پاس ایک ٹریک نہیں اور قرآن ایک ٹریک ہے، اور اس طریقے سے اعتراض کرنے والے لوگ ان کے پاس کوئی ٹریک نہیں ہے، یہ قرآن ایک ٹریک ہے۔ تو سمجھایا گیا مسلمانوں کو، دیکھو تمہارے پاس کتنی بڑی دولت ہے کہ تم قرآن پہ چلتے ہو، ایمان لاتے ہو، تمہیں راستہ ملا ہوا ہے، تمہیں ایمان کا راستہ دکھائی دیتا، ایمان کی روشنی تمہیں دکھائی دیتی ہے، قرآن کا راستہ تمہیں دکھائی دیتا۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنا